اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطانی استدلال یا ڈیولز آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ اصطلاح مولانا رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی معنوی میں ابلیس کے بارے میں ایک نظم سے متعلق استعمال کی ہے، جو ابلیس کے ساتھ ایک خیالی بحث کو ظاہر کرنے والی نظم ہے۔ مولانا رومی کی اس نظم میں جب شیطان سے سوال کیا گیا کہ تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے اپنے مخصوص غرور میں لپٹے ہوئے انداز میں ایک چالاک جواب دیا۔ ابلیس نے کہا، بھلا میں کیا کر سکتا تھا، میں تو مجبور تھا، میرے ہاتھ میں وہ چال تھی جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی، میں نے وہی کیا جو میری تقدیر میں تھا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمے کی تصویر کشی کی ہے۔ ابلیس اس نظم میں کہتا ہے، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانے نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ سجدہ نہ کرنا اس کی تقدیر میں تھا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی نہ کہ اس کی خود کی مرضی، اور اس طرح وہ خود کو اپنے گناہ کی ذمہ داری سے آزاد کرتا ہے جو اس نے اپنی فری ول سے کیا تھا۔ اسی کو ڈیولز آرگومنٹ یا شیطانی استدلال کہتے ہیں، وہ جملہ جسے تاریخ کے ہر گمراہ ذہن نے اپنا سہارا بنایا، وہ فلسفہ جس کے ذریعے ہر نفس پرست شخص نے اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ وہ استدلال، یہ وہ دلیل ہے جس میں ہم اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور کمزوریوں کو اپنی غلطی نہیں بلکہ تقدیر کی ناگزیر لکیریں سمجھ کر اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان کے پاس برائی کرنے کا اختیار نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس اچھائی کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ پھر تو نہ اس کی نیکی کا کوئی صلہ ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی بدی پر کوئی سزا۔ پھر نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جیسے غنی خان بابا نے کہا، چدے وسط بدنوی سبت سبد خوی توبہ حلد شراب و چه شراب دتا پراتوی چه بوډا شي خوله کړه شپه بیا توبه توبه د سکے آغا خد بدو بدوی د ناکام ہے چه تخکے۔ جب آپ مجبوری سے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں اور اچھائی کرنے پر، اس اچھائی کا فائدہ کیا؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ریویل نالج کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کی بات انتہائی اہم ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان ایک ارادی مخلوق ہے اور اسی اختیار کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی تائید کے لیے اس کے پاس قرآن شریف سے کیا کوئی دلیل ہے؟ آپ جب قرآن شریف کو سمجھیں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ذہانت کی آیات جو ہم نے پچھلی قسط میں پڑھی تھی، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فری ول کی آیات کا ذکر کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں اسی ابلیس کی بات ہو رہی ہے جس کے ڈیول آرگومنٹ کی ہم نے بات کی۔ وہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، اور یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں فری ول دی گئی، انسان اور جنات۔ شیطان نے انکار کر کے اپنی فری ول کا استعمال کیا، تکبر کیا، اور یوں گمراہی کا پہلا راستہ کھلا۔ اگلی آیت انسانوں میں فری ول کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔
اب اگر انسانوں کے پاس فری ول نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اس وسوسے میں آ کر اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کے قریب گئے۔ یہ ایک لمحہ تھا، ایک فیصلہ تھا، ایک چناؤ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ انتخاب اپنی فری ول سے کیا، اور قرآن شریف کی یہ آیت ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر ہم بحیثیت مسلم معاشرہ اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو یہ ہمیں شیطان کی دلیل یا ڈیول آرگومنٹ سے آزاد کر دیتا ہے، اور ہم تقدیر اور شیطان پر اپنے دانستہ اعمال کا الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو قرآن شریف ہمیں بار بار سکھاتا ہے۔ انسان ذہین مخلوق ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے، اللہ کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا انتخاب، اچھائی اور برائی کا انتخاب، خیر اور شر کا انتخاب، اور اسی انتخاب پر اس کا حساب ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کو یہ حقیقت سمجھائی کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو اللہ کی بندگی کرے اور چاہے تو انکار کر دے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، ہمارے والدین کون ہیں، ہمیں کون سی جینز ملی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن پر ہمارا اختیار ہے، ہمارا کنٹرول ہے۔ امید ہے کہ اب آپ فری ول کا تصور تھوڑا بہت سمجھ چکے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا اچھا ہے اور کیا برا، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور ہم نے ابھی تک اپنے پچھلے سوالوں میں سے ایک کا جواب نہیں دیا کہ کیا ذہانت واقعی اتنی اہم ہے، اور اگر ذہانت اتنی ہی اہم ہے تو ہم اپنی ذہانت کو کیسے اور کہاں استعمال کریں؟ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی چوتھی قسط تھی، اور اگلی قسط میں ان باقی سوالات کے جواب ملیں گے۔ یہ بحث ابھی مکمل نہیں، یہ سوال ابھی ختم نہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک سوچئے، سمجھیے اور خود کو پہچانیے۔ برائے کرم اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا پیجز اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔